الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. اسلامی اور دینی بھائیوں، محترم اساتذہ اکرام، ملت کی ماں اور بہنوں، ذکر چل رہا تھا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اور ان کی زندگی کے کچھ اہم حادثات اور واقعات آپ کے سامنے رکھے گئے تھے تاکہ آپ ان واقعات کو سن کر اپنی زندگی کے حالات کو درست اور ٹھیک کر سکیں۔ اسی سلسلے کو برقرار رکھتے ہوئے آج بھی امام محترم کی زندگی کے کچھ ایسے گوشے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا کہ ہم امام محترم کی زندگی سے عبرت حاصل کرتے ہوئے اور اس پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو سدھارنے کی کوشش کر سکیں۔ امام صاحب کے سلسلے میں ان کے ایک شاگرد نے ذکر کیا ہے، کہتے ہیں کہ کان الشافعی صاحب مطالعۃ و مذاکرۃ، کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ مطالعے میں مشغول رہتے تھے اور جو علمی باتیں وہ محفوظ رکھنا چاہتے تھے اپنے ذہن میں، ان کا اعادہ بھی کیا کرتے تھے۔ آپ ہمیشہ کتابوں کے مطالعے میں اور علم کے اعادے کے سلسلے میں مصروف رہا کرتے تھے، اور یہ آپ کا روزانہ کا معمول تھا، کسی ایک دن کا یہ آپ کا معمول نہیں تھا، ہمیشہ آپ کا یہ معمول رہا ہے۔ راوی کہتے ہیں لا یشغلہ عن ذلک نوم، امام شافعی کو نیند بھی مطالعے سے اور مذاکرے سے مشغول نہیں کر سکتی تھی، روک نہیں سکتی تھی کہ نیند کا اتنا غلبہ ہو جائے کہ آپ مطالعہ نہ کر سکیں، مطالعہ چھوڑ دیں اور بستر پر دراز ہو جائیں، ایسا ممکن نہیں تھا۔ اور آپ کی نصیحت کے لیے یہ بات میں آپ سے ذکر کرتا ہوں کہ میں نے کئی محدثین اور علماء کرام کی سیرت میں یہ بات پڑھی ہے کہ جب کبھی ان کے اوپر نیند کا غلبہ ہوتا تھا
نیند پریشان کر رہی ہوتی تھی، آنکھیں بند ہونے کے قریب ہوا کرتی تھیں، تو وہ لوگ کتاب کا سہارا لیا کرتے تھے کہ کوئی حدیث کی کتاب ہاتھ میں لے لی، کوئی علمی کتاب ہاتھ میں لے لی، اور کتاب ہاتھ میں لیتے ہی ان کی نیند غائب ہو جایا کرتی تھی، آنکھیں پوری طرح سے کھل جایا کرتی تھی۔ یہ مزاج تھا، یہ ذوق تھا، یہ شوق تھا، یہ طلب تھی ہمارے اسلاف کے اندر کہ وہ اپنی نیند دور کرنے کے لیے کتابیں ہاتھ میں لیا کرتے تھے۔ لیکن ان کے مزاج میں اور ہمارے مزاج میں کتنا فرق ہے۔ آج کل اگر کسی کو بے خوابی کی شکایت ہو جائے، نیند نہ آ رہی ہو، تو لوگ اسے یہ نسخہ تجویز کرتے ہیں کہ آپ کوئی بھی کتاب اپنے ہاتھ میں لے لیجئے، آپ کو آسانی سے نیند آ سکتی۔ یہ فرق ہے ہمارے موجودہ زمانے کے مسلمانوں کے مزاج میں اور ہمارے جو قدیم علماء کرام گزرے ہیں ان کے مزاج میں۔ کتاب لینے سے نیند بھاگ جایا کرتی تھی ان کے یہاں، اور ہماری بدذوقی کہیے یا بد قسمتی، بد نصیبی کہیے کہ ہم ایسے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں کہ مسلمان قوم کا یہ مزاج ہے کہ کتاب ہاتھ میں لیتے ہی نیند شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ہمارا حال ہے۔ لہذا راوی کہتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو نیند بھی ان کے مطالعے سے نہیں روک سکتی تھی۔ اور آگے راوی کیا کہتے ہیں؟ وَلَا اِرْحَاقٍ، کتنے ہی تھکے ماندے رہے ہو، سفر کیا ہو، لیکن اس کے باوجود تھکاوٹ ان کو مطالعے سے نہیں روک سکتی تھی۔ قالت اخت الشافعی ربما قدمنا فی لیلۃ واحدۃ المصباح 30 مرۃ او اقل او اکثر الی بین یدی الشافعی۔ میں نے یہ عربی عبارت، ہماری اس مسجد کے اندر کچھ عرب مہمان بھی خطبہ سننے کے لیے آتے رہتے ہیں، تاکہ کچھ نہ کچھ ان کے پلے بھی پڑ جائے، ان کی سمجھ میں بھی بات آ جائے کم از کم۔ ایک صاحب نے شکایت کی، وہ موجود ہے مسجد کے اندر، ہاں کہ آپ کم از کم کچھ عربی عبارت ہمارے لیے بھی پڑھ دیا کیجئے۔ تو یہ عربی عبارت، قالت اخت الامام الشافعی ربما قدمنا فی لیلۃ واحدۃ المصباح 30 مرہ او اقل او اکثر الی بین یدی الشافعی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بہن کہتی ہیں کہ کبھی کبھی ایک رات میں ہمیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں 30 مرتبہ چراغ جلا کر پیش کرنا ہوتا تھا۔ 30 مرتبہ یا اس سے کم یا اس سے زیادہ دفعہ چراغ جلا کے امام محترم کی خدمت میں رکھنا پڑتا تھا۔ کس لیے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی سمجھ میں جب بستر دراز ہوتے تھے اور اس وقت سوتے نہیں تھے، اس وقت بھی اس امت کی رہنمائی کے لیے محنت کر رہے ہوتے تھے، غور و فکر کر رہے ہوتے تھے کہ اس امت کی کیسے رہنمائی کی جائے، شریعت کے مسائل کیسے بیان کیے جائے۔ اور جب کوئی اہم بات سمجھ میں آتی تھی تو فوراً اس کو لکھنے کی خواہش ہوتی تھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ فجر ہوتے ہوتے وہ بات ذہن سے نکل نہ جائے۔ اس لیے ہمشیرہ کو، اپنی بہن کو حکم فرمایا کرتے تھے کہ میرے لیے جلا کر لاؤ۔ اور اللہ رحمت فرمائے اس بہن پر بھی کہ وہ 30 دفعہ رات میں اٹھ کر چراغ جلایا کرتی تھی اور اپنے بھائی کا تعاون کیا کرتی تھی پڑھنے کے لیے، دین کی خدمت کرنے کے لیے۔ آج ہمارے گھروں میں ایسی مائیں موجود ہیں، ایسی بہنیں موجود ہیں، ایسی خواتین موجود ہیں۔ مشہور تو یہی بات ہے، میں نے اب تک جو کچھ پڑھا ہے
کہ خواتین ہی کتابوں کی سب سے زیادہ دشمن ہوتی ہیں، اور اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ چونکہ اگر اس کا شریک زندگی اگر کتابوں میں زیادہ مصروف ہو جائے تو ازدواجی زندگی کے جو اوقات ہیں وہ کچھ نہ کچھ کم ہو جاتے ہیں، شوہر کم سنتا ہے بیوی کی، اس لیے خواتین کتابوں سے زیادہ عداوت رکھتی ہیں، زیادہ دشمنی رکھتی ہیں۔ لیکن آپ قربان جائیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بہن پر۔ ہمارے یہاں تو بچے آج کل حال یہ ہے کہ ایک گلاس اگر والدین پانی مانگے، رات میں نہیں، میں یہ دن کی بات کہہ رہا ہوں، آپ بیٹھے ہوئے ہو گھر کے اندر، ایک گلاس پانی مانگے تو بچے جلدی والدین کو پانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں ہماری اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے، اور ہماری اولاد کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہمارے گھروں میں خواتین ہیں، اگر گھر کا کوئی فرد پڑھنا چاہتا ہے، مطالعہ کرنا چاہتا ہے، جاگنا چاہتا ہے، تو اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ ان کو مدد کرنی چاہیے اپنے بچوں کی، اپنی اولاد کی۔ گھر میں کوئی بھی شخص رات کو پڑھنا چاہتا ہے، اس کی مدد کرنی چاہیے، تاکہ یہ امت جہالت کی تاریکیوں سے نکل کے علم کی روشنی میں آ سکے۔ ابھی میں ذکر کروں گا کہ ہمارا علمی مقام کیا ہے، تھوڑا انتظار کیجئے۔ لہذا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بہن کہتی ہے کہ 30 سے زیادہ دفعہ ایک رات میں چراغ جلانے کی نوبت آ جایا کرتی تھی۔ اور ایسا کیوں ہوتا تھا؟ کہتے ہیں وَيَكْتُبُ مَا يَكْتُبُ، امام شافعی چراغ کی روشنی میں جو کچھ لکھنا چاہتے تھے، ان کو یاد آیا وہ لکھتے تھے۔ ثُمَّ يَقُولُ يَرْفَعِيهِ، اور پھر اپنی بہن سے کہتے تھے کہ اب یہ چراغ بجھا دو اور اس کو رکھ دو لے جا کر۔ راوی کہتے ہیں کہ فقیلہ لابن اختہ، امام شافعی کی بہن کے بیٹے یعنی امام شافعی کے بھانجے ہیں جنہوں نے یہ واقعہ بیان کیا ہے، بھانجے سے کسی نے اعتراض کیا، کسی نے سوال پوچھا ما اراد برد المصباح، کہ امام شافعی بار بار چراغ جلواتے تھے اور اس کو واپس کر دیتے تھے، ہاں اس سے کیا مقصد تھا ان کا؟ اگر ان کو جاگنا ہی تھا امام شافعی کو تو ایک دفعہ چراغ جلا لیتے اور جب تک چاہتے پڑھتے یا لکھتے، جو بھی کچھ کرنا ہوتا، یہ بار بار جلانا بجھانا، ہاں اس میں بہن کو تکلیف اور مشقت کی بات تھی، ایسا امام شافعی کیوں کیا کرتے تھے؟ قال الظلمۃ اجلی للقلب، کہا کہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ امام شافعی جب بستر پر لیٹ جاتے ہیں، لیٹ جاتے ہیں، سوتے نہیں ہیں، غور و فکر کرتے ہیں تو دل اس وقت زیادہ روشن ہوتا ہے۔ تاریکی کے اندر انسان، ساری دنیا خاموش ہے اور انسان جاگ رہا ہے، بیدار ہے، کوئی بات سوچ رہا ہے، غور و فکر کر رہا ہے، یہ دل کے لیے زیادہ مناسب ہے۔ بہرحال آپ تصور کیجئے کہ امام شافعی کے مطالعے کا کیا عالم تھا، اور یہ امام شافعی نہیں ہے بلکہ اور بھی ہماری اس شریعت کے امام گزرے ہیں۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں ان کے صاحبزادے صالح ابن احمد ابن حنبل ذکر کرتے ہیں کہ امام احمد ابن حنبل سے کسی نے پوچھا، سوال کیا کہ آپ کے ہاتھ میں ہمیشہ دوات دیکھتا ہوں، قلم اور دوات امام احمد ابن حنبل کے ہاتھ میں ہمیشہ رہا کرتا تھا۔ پوچھا کہ یہ کب تک آپ یہ قلم اور دوات اپنے ہاتھ میں رکھیں گے؟ امام احمد ابن حنبل نے کہا کہ جاؤ اس سے کہہ دو، کہا کہ معی المحبرۃ الی المقبرۃ، کہ یہ قلم یہ دوات میرے ساتھ کب تک رہے گا؟ کہا کہ یہ ماں کی گود سے لے کر اور قبر میں جانے تک یہ چیز میرے ساتھ رہے گی۔ اتنے بڑے دین کے امام تھے، ان کو روشنائی اور قلم اور دوات رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن ان کا یہ ذوق تھا، ان کا یہ شوق تھا، ان کی یہ فکر تھی کہ زندگی کے آخری لمحات تک یہ قلم اور دوات ان کے ساتھ رہنا ہے۔
اور اس سلسلے میں اللہ کے رسول کی جانب منسوب کی جاتی ہے ایک حدیث کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ علم کی فضیلت بیان کرتے ہوئے لوگ ذکر کرتے ہیں کہ علم کب تک حاصل کرنا چاہیے؟ ماں کی گود سے لے کر قبر میں جانے تک، لیکن اس کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کرنا درست نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان نہیں فرمائی ہے گھڑی ہوئی بات، اور نہ تعین کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ کس شخص نے، یہ حکمت کی بات ہے، حکمت ہے اس میں، لیکن حدیث رسول کے طور پر اس کو پیش کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ لیکن ہاں امام احمد نے یہ بات کہی، اور بھی اس امت کے علماء کرام گزرے، مرنے سے قبل اپنے شاگردوں کو حکم دیتے ہیں کہ مجھے عربی زبان کی قواعد کے کچھ اشعار یاد کرا دو، تاکہ میں دنیا سے جاؤں تو اللہ کی بارگاہ میں یہ تصور لے کر جاؤں کہ میں علم حاصل کرتے ہوئے دنیا سے آخرت میں آیا ہوں۔ اتنا ذوق اور شوق علم کا ہمارے اسلاف رکھتے تھے، لیکن ہمارے اندر کتنا ذوق ہے۔ ہندوستان میں بار بار آپ کو اپنا مقام بتایا جاتا ہے کہ ہندوستان میں آپ کا علمی مقام کیا ہے، ہندوستان میں آپ کی علمی حیثیت کیا ہے۔ آپ سنتے رہتے ہیں کہ آپ سب سے نچلے درجے میں آتے ہیں۔ آئیے بین الاقوامی سطح پر میں آپ کے گوشے گزار کر دوں کہ آپ کا علمی مقام کیا ہے۔ کسی نے افسوس کیا ہے، اور افسوس کی یقیناً بات ہے، جو امت اقرا ہو، اللہ رب العزت کی جانب سے سب سے عظیم جو فرشتہ ہے اس کے واسطے سے، سب سے افضل رسول پر، نبی پر، سب سے افضل مہینے کی سب سے افضل رات میں اگر پہلا پیغام اگر کوئی انسان اس امت کے لیے آیا تھا تو وہ پہلا پیغام کیا تھا؟ اقرا تھا۔ وہ پہلا پیغام پڑھیے۔ ہم امت اقرا ہیں، لیکن پڑھنے کے تعلق سے بین الاقوامی سطح پر بھی ہمارا مقام کتنا ہے؟ سب سے نچلے درجے میں آتے ہیں، سب سے پیچھے درجے میں آتے ہیں۔ آئیے اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھ دیے جائیں۔ 2003 کی یہ رپورٹ ہے، اس کے بعد کی رپورٹ بھی آ رہی ہے کہ ایک عربی شخص، مسلمانوں کی نمائندگی کرنے والے عرب ممالک ہیں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، ایک عربی شخص سال میں کتنا مطالعہ کرتا ہے؟ آزاد مطالعہ جس کو کہا جاتا ہے، درسی کتابوں کا نہیں، اخبارات کا نہیں، اس میں اخبارات کا مطالعہ شامل نہیں ہے، یہ جو دینی مجلات وغیرہ ہیں ان کا، یا قرآن پڑھتے ہیں مسلمان، یہ اس میں شامل نہیں ہے۔ آزاد مطالعہ جس کو کہا جاتا ہے، ثقافتی کتابوں کا مطالعہ کتنا کرتے ہیں؟ ایک عربی شخص کتنا مطالعہ کرتا ہے سال میں؟ کتنے صفحات؟ صفحات کا تناسب ہے 1/4 صفحہ، 1/4 صفحہ۔ ایک شخص سال میں 1/4 صفحہ پڑھتا ہے، مطالعہ کرتا ہے، یہ ایک مسلمان کا ہے۔ اور اگر اس کا تناسب نکالا جائے تو 80 افراد مل کر سال میں ایک کتاب پڑھتے ہیں۔ 80 مسلمان مل کر سال میں ایک کتاب پڑھتے ہیں، یہ مسلمانوں کی حالت ہے۔ اور آئیے غیر مسلموں کے یہاں دیکھتے ہیں، دوسری قوم دنیا میں، عیسائی ہے، یہودی ہے۔ آئیے کان المواطن الاوروبی یقرأ 35 کتابا، ایک یوروپین شخص، یورپ کا رہنے والا باشندہ کتنی کتابیں پڑھتا ہے سال میں؟ ایک، 80 کی بات نہیں ہو رہی ہے، ایک شخص، ایک یوروپین، اور یورپ میں آپ جانتے ہیں عیسائیوں کی اکثریت ہے، عیسائی قوم زیادہ ہے، ایک یوروپین سال میں 35 کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے، 35 کتابیں۔ یہ عیسائیوں کا حال ہے۔ آئیے یہودیوں کا کیا حال ہے؟ ایک یہودی، ایک اسرائیلی کتنی کتابیں پڑھتا ہے سال میں؟ 40 کتابیں سال میں پڑھتا ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ آپ کا مقام کہاں ہے۔ 80 مسلمان مل کے ایک کتاب پڑھتے ہیں، اور یہاں ایک شخص سال میں 35 کتابیں یا 40 کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہودی ہے یا عیسائی ہے یا دوسری قوم کے لوگ ہیں؟ سال میں کتنے گھنٹے ہم مطالعہ کرتے ہیں؟ آئیے اس کو دیکھ لیں، 2011 کی رپورٹ ہے۔ عرب ممالک کا ایک مسلمان، ایک باشندہ سال میں کتنے منٹ پڑھتا ہے؟
6 منٹ سال میں پڑھتا ہے. 6 منٹ اس کا تناسب ہے اوسط سال میں پڑھنے کا. اس میں قرآن کی تلاوت اور اخبارات وغیرہ شامل نہیں ہیں. اور اس کے ساتھ ایک عربی شخص، ایک مسلمان مہینے میں کتنا مطالعہ کرے گا آپ حساب لگا سکتے ہیں. 6 منٹ سال میں 30 سیکنڈ مہینے میں مطالعہ کرتا ہے. 30 سیکنڈ، 30 منٹ نہیں، 30 سیکنڈ کی بات ہو رہی ہے. اور اگر اس کا حساب لگایا جائے کہ ایک دن میں کتنا حساب پڑے گا، ایک دن کے لیے 1 سیکنڈ بھی نہیں آتا ہے. 1 سیکنڈ بھی مطالعہ نہیں کرتا ہے انسان. یہ مسلمانوں کا حال. آئیے دیکھتے ہیں ایک یوروپین سال میں کتنے گھنٹے پڑھتا ہے. ایک یوروپین سال میں 200 گھنٹے مطالعہ کرتا ہے، 200 گھنٹے پڑھتا ہے. اور ایک یوروپین مہینے میں کتنا مطالعہ کرے گا آپ حساب لگا کے نکال سکتے ہیں. 16 گھنٹے تقریباً 67 منٹ ہے. اور یومیہ اگر اس کا حساب نکالا جائے تقریباً 33 منٹ روزانہ یورپ میں رہنے والا شخص مطالعہ کرتا ہے، پڑھتا ہے. اور مسلمانوں کا تناسب کتنا ہے؟ 1 سیکنڈ آتا ہے. 1 سیکنڈ بھی یومیہ نہیں آتا ہے، وہ مطالعہ کرتے ہیں. اور اگر آپ کو شک اور شبہ ہے، ہو سکتا ہے رپورٹ میں کچھ مبالغہ آرائی کی گئی ہو، آپ اپنے گھر کے اندر جتنے افراد ہیں ان کا حساب لگا سکتے ہیں کہ کتنے لوگ آزاد مطالعہ کرتے ہیں، کتنے لوگ اخبار پڑھتے ہیں، کتنے لوگ قرآن پڑھتے ہیں، کتنے لوگ دینی جرائد اور مجلات پڑھتے ہیں. ہر گھر کے لوگ اپنا حساب خود لگا سکتے ہیں کتنا ہمارا پڑھنے کا ذوق ہے. آئیے آگے چلتے ہیں. 2008 کی رپورٹ ہے ایک، اور اس میں قرآن کو بھی شامل کیا گیا ہے اور دینی مجلات کو بھی شامل کیا گیا ہے اور اخبارات کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے. یا لوگ آفسوں کے اندر بہت ساری رپورٹیں وغیرہ پڑھتے ہیں کمپیوٹر پر، اس کو بھی اس میں شامل کیا گیا. اس سے تھوڑی سی ہم کو خوشی ہو سکتی ہے. اس میں تناسب چونکہ زیادہ ہے. وہ کتنا ہے؟ ایک لبنانی شخص سال میں کتنا مہینے میں کتنے منٹ پڑھتا ہے؟ لبنان میں عیسائیوں کی ایک بڑی تعداد 588 منٹ ایک مہینے میں پڑھتا ہے. اور اس کے بعد سال میں اگر اس کا حساب لگایا جائے 7056 منٹ ہوتے ہیں. اور اگر اس کے گھنٹے بنا لیے جائیں تو تقریباً 117 گھنٹے سالانہ ہوتے ہیں. 117 گھنٹے سالانہ یہ مطالعہ کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد مصر ایک ملک ہے، مسلمانوں کا بڑی آبادی ہے. یہاں کا ایک شخص مہینے میں کتنے منٹ مطالعہ کرتا ہے؟ 540 منٹ مطالعہ کرتا ہے. اور سال میں 6480 منٹ ہوتے ہیں. اور اگر گھنٹے اس کے بنائے جائے تو سال میں 108 گھنٹے ہوتے ہیں. مغرب ایک مسلمانوں کا ملک ہے. یہاں کا ایک باشندہ مہینے میں 506 منٹ مطالعہ کرتا ہے اور سال میں 6072 منٹ ہوتے ہیں. اور اگر اس کے گھنٹے بنا لیے جائیں سال میں 101 گھنٹے ہوتے ہیں. سعودی عرب مسلمانوں کا ملک ہے. یہاں کا ایک باشندہ 378 منٹ مطالعہ کرتا ہے مہینے میں. سال میں کتنے منٹ ہوں گے؟ 4536 منٹ ہوتے ہیں. اور اگر اس کے گھنٹے بنا لیے جائیں تو 75 گھنٹے ہوتے ہیں تقریباً، یا 75.5 گھنٹے سال میں مطالعہ کیا جاتا ہے. تو مسلمان ممالک میں سال میں زیادہ سے زیادہ مطالعہ کرنے کا جو تناسب ہے کتنا ہے؟ سب سے زیادہ جو تناسب ہے وہ لبنان کا ہے. اس کے کتنے گھنٹے ہوتے ہیں سال میں؟ 117 گھنٹے ہوتے ہیں تقریباً. آپ تصور کیجئے کہ ایک یوروپین سال میں کتنے گھنٹے مطالعہ کرتا ہے؟ 200 گھنٹے مطالعہ کرتا ہے. 117 اور 200 گھنٹے، کتنا فرق ہے. آپ ہمارے صفحہ پڑھنے کا تناسب نکال لیجئے، گھنٹے پڑھنے کا تناسب نکال لیجئے، منٹ پڑھنے کا تناسب نکال لیجئے. کسی بھی حیثیت سے مسلمانوں کی علمی حالت کو جانچ لیجئے، پرکھ لیجئے. ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ رپورٹیں 100% صحیح ہے، غلط ہو سکتی ہیں، لیکن نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ مسلمان علم حاصل کرنے میں اس ملک کے اندر اور دنیا کے اندر، اور اگر آپ
نزدیک میں دیکھنا چاہتے ہیں قریبی ملک پڑوسی ملک کا تناسب آپ نکال لیجئے دیکھ لیجئے. جو بین الاقوامی رپورٹ ہے پڑوسی ملک پاکستان کے اندر جہاں اکثریت ہے مسلمانوں کی وہاں کتنی فیصد ہے شرعی تعلیم؟ کتنا فیصد ہے؟ 53% ہے. یعنی 100 میں سے 53 لوگ پڑھے ہوئے ہیں باقی لوگ ان پڑھ ہیں. آپ کا پڑوسی ملک بنگلہ دیش ہے جہاں اکثریت مسلمانوں کی ہے اس کا فیصد بھی 53 سے کم ہے یا 53 کے آس پاس ہے اور باقی 100 میں سے 53 لوگ یا 52 لوگ پڑھے لکھے اور باقی سب جاہل ہیں نادان ہیں. کہیں بھی ہمارا تعلیمی نظام اور سسٹم جس طرح سے دنیا میں یہودی زندگی گزار رہے ہیں جس طرح سے دنیا میں عیسائی زندگی گزار رہے ہیں پڑھتے ہیں لکھتے ہیں کام کرتے ہیں اور ہم بھی ان کی ایجاد کی ہوئی چیزوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. حق تو یہ تھا کہ یہ مقام ہمارا ہونا چاہیے تھا. ہمارا قرآن سب سے افضل کتاب ہے. یہ اس کا سب سے پہلا پیغام پڑھنے کے لیے آیا تھا. اگرچہ اس نبی کا اس امت کا نبی ان پڑھ تھا لکھنا نہیں جانتا تھا پڑھنا نہیں جانتا تھا اس کے اسباب تھے. اللہ تعالیٰ نے اب حکمت کے تحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پڑھ بھیجا ہے لیکن اس کی جو تعلیمات ہیں اور جو دستور ہمارا لے کر آیا اس نے یہ حکم ہم کو نہیں دیا کہ ہم نہ پڑھیں نہ لکھیں اور اسی طرح سے زندگی گزار دیں. لہذا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اور ان کی بہن نے اس راہ میں جو تکلیف برداشت کی وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مسلمانوں کی اصلاح فرمائے اور ہمارے اندر بھی ہمارے اسلاف کی طرح سے پڑھنے کا لکھنے کا ذوق اور شوق عطا فرمائے. آئیے آگے چلتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں لولا الشافعی ما عرفنا فقہ الحدیث. اگر امام شافعی دنیا میں نہ آتے تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نہیں سمجھ سکتے تھے. کیا مطلب حدیث کو نہیں سمجھ سکتے؟ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں تو موجود تھی لوگوں کے پاس لیکن ان حدیثوں سے مسائل کا استنباط کیسے کیا جائے. جو نئے نئے مسائل پیدا ہوتے ہیں ان کو کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں حل کیا جائے اور سمجھا جائے. یہ علم اور فن اس سے پہلے لوگوں کے پاس نہیں تھا. امام شافعی نے اپنے شاگردوں کو یہ علم اور فن عطا کیا ہے. اور آئیے امام احمد ابن حنبل یہ بھی امام ہے. 4 جو امام ہیں ان میں سے آخری امام کون ہے؟ امام احمد ابن حنبل ہے. امام احمد ابن حنبل اپنے استاذ اپنے شیخ امام شافعی کا کس قدر احترام کرتے تھے کس قدر عزت دیتے تھے. امام شافعی کے علم پر کتنا یقین تھا. اس امام کو آخری امام کو کہتے ہیں کہ انہو اذا استفتی فی مسئلۃ لم یجد فیہا نصا افتی فیہا بقول الشافعی. امام احمد ابن حنبل کو اپنے استاذ کے علم پر اور فتوے پر اتنا اعتماد تھا. راوی کہتا ہے کہ اگر امام احمد ابن حنبل سے کسی مسئلے میں کوئی فتویٰ دریافت کیا جاتا اور اس سلسلے میں کوئی حدیث قرآن کی کوئی آیت ان کو نہیں ملتی تھی تو کیا کرتے تھے؟ افتی فیہا بقول الشافعی. لہذا امام احمد ابن حنبل امام شافعی کے قول کے مطابق فتویٰ دیا کرتے تھے. امام شافعی کے قول کے مطابق ایک امام دوسرے امام کے قول کے مطابق فتویٰ دے رہا ہے. اتنا اعتبار تھا اتنا اعتماد تھا امام احمد بن حنبل کو امام شافعی کے قول اور اس فتوے پر. اور ان ائمہ کے درمیان وہ تعصب نہیں تھا جو ان ائمہ کے ماننے والوں کے درمیان آج پایا جاتا ہے. آج اگر ہمارے اندر سے یہ تعصب ختم ہو جائے ہمارے اوپر سے بہت ساری لعنتیں ٹل سکتی ہیں بہت ساری مصیبتیں ہماری ختم ہو سکتی ہیں. ایک معمولی سا مسئلہ تھا 3 طلاق کا مسئلہ. 3 طلاق کا مسئلہ یہ ہمارے ہندوستانی مسلمانوں کے لیے کیا بنا ہوا ہے؟ گلے کی ہڈی بنا ہوا ہے. جو دشمنان اسلام ہیں انہوں نے ہماری جوتی اور ہمارا سر کر کے پارلیمنٹ میں یہ قانون پاس کر دیا اور دنیا چیختی رہی چلاتی رہی کہ یہ 3 طلاق 3 نہ مان کر ایک اس کو مان لیا جائے تسلیم کر لیا جائے تو بہت سارے گھر اجڑنے سے بچ سکتے ہیں.
اور جو حرام کام لوگ اس کی آڑ میں کرتے ہیں وہ بند ہو سکتا ہے، حلالہ کرایا جاتا ہے، یہ حرام ہے شریعت کے اندر۔ اگر آپ کسی سے طے کرتے ہیں یہ بات کی شادی اس شرط پر ہوگی، آپ کو طلاق دینی ہوگی اس کے بعد، اس لیے کہ اس کو دوسرے کے یہاں جانا ہے، یہ حرام ہے شریعت کے اندر۔ لیکن تعصب کی انتہا دیکھیے کہ لوگ دوسرے مسلک کے قول پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ محدثین کا مسلک یہی رہا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت، ابن عباس جس کے راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں لوگ 3 طلاق دیتے تھے، لیکن یہ حادثات بہت کم ہوا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول کے زمانے میں 3 طلاق کو ایک تصور کیا جاتا تھا، اگرچہ یہ چیز حرام تھی، ناجائز تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع سے کوئی حادثہ پیش آیا تو کہا کہ یلعبوا بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، کیا اللہ کی کتاب کے ساتھ کھلواڑ کرتے رہو گے، میں تمہارے درمیان موجود ہوں۔ ایک ساتھ 3 طلاق دینا نہ قرآن میں اس کو بتلایا گیا ہے، نہ اللہ کے رسول نے اس کی طرف رہنمائی کی، یہ حرام کام ہے۔ یہ سرے سے طلاق دینے والوں کو سوچ سمجھ کے طلاق دینی چاہیے کہ کتنی دینی ہے۔ بہرحال اللہ کے رسول کے زمانے میں 3 طلاق کے مسائل آتے تھے، اس کو ایک مانتے تھے۔ ابو بکر کے زمانے میں بھی یہی حال رہا۔ عمر کی عہد خلافت میں حدیث کے الفاظ ہیں 2 سال تک اسی پر عمل رہا، لیکن جب اس طرح کے حادثات اور واقعات زیادہ ہونے لگے اور لوگ 3 طلاق دے کر کثرت سے آنے لگے تو حضرت عمر نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ یہ لوگ قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی حدیثوں کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، آپ نے سختی سے منع فرمایا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ مانتے نہیں ہیں، لہذا 3 کو 3 ہی مان لیا جائے۔ کس لیے؟ سزا دینے کے لیے ان لوگوں کو جو ایسی غلطیاں کرتے ہیں، قرآن کی خلاف ورزی کرتے ہیں، حدیث رسول کی خلاف ورزی کرتے ہیں، لہذا سزا کے طور پر 3 کو 3 ہی تسلیم کر لیا جائے۔ لہذا 3 کو 3 اس وقت مان لیا گیا کیونکہ اس وقت ضرورت تھی، حاجت تھی، وقتی طور سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مصلحت تھی، ان کی سیاست تھی، لیکن اصل مسئلہ حدیث سے قرآن سے یہی ہے کہ ایک ساتھ 3 طلاق دینا سرے سے جائز ہی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی دے دیتا ہے، ایسی غلطی کر بیٹھتا ہے، تو اللہ کے رسول کے زمانے میں جو فیصلہ ہوتا تھا اسی فیصلے پر عمل کیا جانا چاہیے تاکہ گھر اجڑنے سے اور حرام کام کرنے سے بچ سکے۔ لیکن آپ تصور کیجئے کہ اگر اس زمانے میں امام احمد ابن حنبل ہوتے تو کس کے فتوے پر عمل کرتے؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے فتوے پر کون عمل کر رہا ہے؟ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ عمل کر رہے۔ تو افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے مقتدا، ہمارے امام ایک دوسرے کے قول پر عمل کیا کرتے تھے، لیکن ان کے ماننے والے اپنے امام کا مسلک کسی بھی صورت میں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ہمارے اندر اتنا تعصب ہے، اور اسی تعصب کی وجہ سے ہمارے اوپر مشکلات آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، ہمارے مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اندر سے تعصب کا خاتمہ فرمائے اور شریعت کے مسائل کو قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا یہی موقف کہ اللہ کے رسول کی حدیث کے ساتھ ہمارا کیسا برتاؤ ہونا چاہیے۔ اگر کسی مسئلے میں ہمارے امام کا قول حدیث کے خلاف ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں ہمیں امام کی بات پر اڑے رہنا چاہیے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرنا ہے۔ یہ بات تفصیل سے میں نے اتنے خطبے دیے ہیں، اس کا مقصد یہی تھا کہ جتنے ائمہ گزرے ہیں سب نے یہی بات کہی ہے اور اس پر کہا نہیں ہے، صرف عمل بھی کیا ہے۔ امام احمد ابن حنبل نے امام شافعی کے قول کے مطابق فتویٰ دیا ہے۔ کیوں دیا ہے؟ اسی لیے دیا ہے کہ ان کے پاس دلیل تھی، ان کے پاس دلیل موجود نہیں ہے، لہٰذا ان کے ماننے والوں کو یہ چاہیے کہ یہ تعصب چھوڑ دے۔ حدیث رسول اگر مل جائے، جیسا کہ امام شافعی کی، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی، امام مالک اور امام احمد ابن حنبل کی واضح تعلیمات ہیں اس سلسلے میں 2 اماموں کے سلسلے میں تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام مالک رحمت اللہ علیہ، یہ تیسری امام ہے۔ اور اگر زندگی رہی تو پھر امام احمد ابن حنبل کے تعلق سے بھی اسی انداز سے گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو صحیح باتیں ہم نے سنی ہیں
ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اسلاف نے جو قدوہ، جو نمونہ چھوڑا ہے ہمارے لیے، اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔